الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں نماز عشاء کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق دی۔ آج درس قرآن میں آیت نمبر 85 اور 86 کی تلاوت کی گئی ہے۔ دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، 85 اور 86 کی۔ پہلے ان کا ترجمہ اور پھر تفسیر بیان کی جائے گی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی جانب بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور مدین والوں کی طرف انہی کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور جب کہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور بینہ آ چکا ہے، یعنی کہ شریعت جو اس وقت کی تھی وہ بالکل واضح طور پر آ گئی ہے۔ واضح طور پر اللہ رب العزت نے بینہ اور دلیلیں پیش کر دی ہیں۔ اب اس میں مزید آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت میں مزید کسی اور کو شریک کریں، بس اللہ کی عبادت کریں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پھر یہ بتایا جو ان کے اندر خرابی تھی کہ چنانچہ تم ناپ اور تول میں کمی مت کرو، ناپ اور تول کو پورا کر کے دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مال میں، ان کے سامان میں، ان کی چیزوں میں کمی کر کے مت دو، کم تول کر، کم ناپ کر مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں جب کہ وہ صحیح سالم ہو گئی ہے، درست ہو گئی ہے، درستگی کے بعد، زمین میں اس کی درستگی کے بعد، اس کے تمام کی تمام امن اور سکون کے بعد اس کے اندر فساد برپا مت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ کی تصدیق کرتے ہو اور ان باتوں کو مانتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستوں میں اس غرض سے مت بیٹھو کہ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں، من آمن بھی، جو لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں ان کو تم دھمکیاں دو، توعدون
وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکو کہ حضرت شعیب اگر کوئی دعوت دے رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روک دو۔ وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور دین کے اندر کجی تلاش کرو، برائیاں ڈھونڈو، کمیاں ڈھونڈو، یہ مت کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، اس وقت کو یاد کرو جب تم معمولی سے تھے، کم تھے، بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور اس چیز کو بھی دیکھو، غور کرو کہ اللہ رب العزت نے فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا کیا، کس طرح ان کو ختم کیا، اس پر بھی تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ یہ دو آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ تفسیر دیکھیں کہ ویلا مدین، مدین کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے یا پوتے تھے۔ حضرت مدین جو تھے وہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ پوتے تھے، بیٹے نہیں تھے۔ مدین، ان کی جو نسل چلی، ان کے قبیلے کا نام بھی مدین ہو گیا، پھر ان کا قبیلہ اتنا بڑھ گیا، جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ پہلے قبیلے کا نام بڑا قبیلہ ہو گیا، اور وہ اتنا بڑا قبیلہ ہو گیا جیسے لکھنؤ ہو گیا مثال کے طور پہ، اب لکھنؤ کا نام مدین ہو گیا، یعنی کہ ان کے سارے کنبے کے لوگ جو ہے پھیل گئے بستی میں، تو اس بستی کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ اب مدین کا دوسرا نام اصحاب الایکہ بھی ہے، جنگل والے، یعنی کہ یہ جو بستی پڑتی تھی جنگل کے علاقے میں پڑتی تھی، حجاز کے راستے میں معان ایک جگہ ہے، اسی جگہ پر یہ بستی پڑتی ہے۔ جب آپ فلسطین سے نکلیں گے، شام سے نکلیں گے، حجاز آئے گا مکہ، مکہ کے راستے میں ہی، حجاز کے راستے میں ہی معان نام کی ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے، اسی بستی پر جو ہے جنگل بہت ہے، بہت زیادہ جنگلات ہیں، گھاس پھوس کے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نمونے زیادہ ملتے ہیں، اس کو دوسری جگہ اصحاب الایکہ بولا گیا ہے۔ تو اسی جگہ کا یا اسی بستی کو مدین کہا گیا ہے۔ مدین کیوں کہا گیا؟ کہ حضرت ابراہیم کے یہ جو بیٹے یا پوتے تھے، ان کا خاندان اس قدر بڑا پھلا پھولا کہ وہ مدین سے مشہور ہو گیا، پھر وہ بستی بھی مدین سے مشہور ہو گئی، اور اس مدین کا دوسرا نام اصحاب الایکہ بھی ہے، جو حجاز کے راستے میں معان نام کی ایک جگہ پر پڑتا ہے۔ تو یہ تو مدین کی وہ ہو گئی۔ اب مدین کیونکہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہو گیا تھا، ایک پوری بستی ہو گئی تھی، تو وہاں کے لوگ بگڑنے لگے تھے۔ وہاں کے لوگ جو ہے تھوڑا سا مثال کے طور پہ یہ پورا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ شاہی مسجد، تو بھائی شاہی مسجد کے نام تو مشہور ہو گیا۔ اب اس شاہی مسجد کے آس پڑوس میں کتنے گھر رہتے ہیں؟ کم سے کم 65 گھر رہتے ہیں۔ تو اب 65 گھر کتنے پھیل گئے ان کے بچے، تو اسی طریقے سے مدین بھی پھیل گیا تھا۔ اب وہاں کے کچھ لوگ جو ہے بگڑ گئے، تو ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام اسی خاندان میں اور اسی کہہ سکتے بستی میں رہتے تھے۔ حضرت شعیب کہیں دور سے نہیں آئے تھے، کہیں دوسری بستی سے نہیں آئے تھے، وہ بھی اسی بستی میں قیام پذیر تھے، رہائش پذیر تھے، وہیں رہتے تھے، اور اسی خاندان کے ایک باشندے تھے۔ اللہ نے 40 سال کے بعد دیکھا کہ یہ صحیح ہے، انہی کو نبوت دی اور کہا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو انہی کی جانب نبوت دے کر بھیج دیا۔ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا، اس سے پہلے کیا بتایا کہ ہم نے جو ہے قوم عاد یا دوسری تمام منہم کا لفظ استعمال کیا، رسولا منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو رسول چن لیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو جو انہی کے بھائی تھے، اسی قوم کے بھائی تھے، اسی بستی کے ایک فرد تھے، ان کو بحیثیت نبی کے چن کر کہا کہ بھائی داعیانہ کردار ادا کریے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تو اسی کو یہاں پر کہا ان کے بھائی، تو بھائی کا مطلب کیا ہے کہ انہی میں سے ایک فرد جو انہی کے خاندان، انہی کی بستی میں سے تھے، انہی کو، کوئی الگ سے نہیں تھے، وہ ان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، ان سے اچھا تعارف تھا، سب کچھ تھا،
اجنبی نہیں تھے، انہی کے بھائی حضرت شعیب کو مدین کی طرف، جہاں وہ رہتے تھے مدین ہی والوں کے لیے، جس کو دوسری جگہ اصحاب الایکہ بولا گیا ہے، اصحاب الایکہ کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب جیسے نبی بنے تو نبی کی سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے توحید کیا، تو توحید کی دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ توحید ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا اے قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ قوم بھی کسی اور کو پوجنے لگی ہوگی، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگی ہوگی، کسی اور کو جو ہے بھگوان ماننے لگی ہوگی۔ تو یہاں پر کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا معبود نہیں ہے کوئی، اسی کو مانو۔ اور مزید جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، ارے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، نشانی، ایک واضح ریفرنس چیز آ چکی ہے۔ اب اس وقت کون سی شریعت آئی ہوگی، اس اعتبار سے انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ یہ دلیل ہے اللہ کی طرف سے، جیسے قرآن آج کے وقت میں آیا، ان کے وقتوں میں بھی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بھیجی ہوگی جو واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہی ہوگی کہ جو اللہ کی دلیل ہے، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی پوجا ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی لائق ہے خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو کہا تمہارے رب کی طرف سے بینہ، واضح دلیل آ چکی ہے، اب بھی تم تردد میں پڑے ہوئے، دیکھ رہے ہو سامنے۔ تو اس میں سے کچھ نے مانا ہوگا، کچھ نے نہیں مانا ہوگا، یہ بات الگ ہوگی۔ اب تیسری چیز جو بتا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، وہ بات یہ بتا رہے ہیں کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ ان کے اندر سب سے بڑی کہہ سکتے ہیں خیانت آ گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر، یعنی اصحاب الایکہ یا مدین والوں کے اندر، سب سے بڑی خرابی اگر کوئی چیز کی پیدا ہوئی تھی تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، صحیح تولتے ہی نہیں تھے، صحیح ناپتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے پیمانے الگ الگ بنا دیے تھے، کم لینا ہے یعنی زیادہ لینا ہے، کم دینا ہے۔ نیچے آج کے وقت میں بھی یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ناپ تول میں کتنی کمی ہو رہی، ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈنڈی مارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسی ایسی چپ آ گئیں کہ آپ جو ہے نمونہ نہیں دیکھ سکتے، پیٹرول پمپوں پہ دیکھ لیجئے، یا اس طرح دوسری جگہ تمام جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ الیکٹرانک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نیچے مقناطیس لگا دی، اس میں تمام چیزیں ہیں۔ تو ناپ تول کے اندر ان کے اندر سب سے بڑی کمی آئی کہ یہ کیا کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، یا خراب تولتے تھے، دکھاتے کچھ تھے اور یعنی کہ دیتے کچھ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور سے کیونکہ یہ جنگل والے تھے، تو جنگل والے جب تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس غلہ وغیرہ ضرور رہا ہوگا، اناج ہوا، دھان ہوا، دالیں ہوئیں، تمام تو اس کو یہ ناپ تول کے ہی لیتے اور دیتے ہوں گے 100%۔ تو جب جنگل والے تھے تو گائے اور بھینس بھی پالی ہوگی 100%۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر بڑے بننے کی چاہت میں یا کچھ بھی کرنے کے لیے ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی وہ تھی ناپ تول میں کمی کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کرایا، تنبیہ کی کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول کو پورا پورا کر کے دو، جیسا دے رہے ہو یعنی جیسا مال لے رہے ہو، پیسہ لے رہے ہو، ویسا ہی مال دو، ڈپلیکیٹ نہ دو، دھوکہ نہ دو، کم نہ دو، ایسا نہ کرو، خراب نہ دو، تمام چیزیں ان کو تنبیہاً بتائیں۔ وَلَا تَأْخُذُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور واضح بھی کر دیا کہ لوگوں کا جو سامان ہے اس میں کم کر کے ان کو مت دو، بالکل ڈنڈی کے ناپ پر دو، جھکتی ہوئی دو، یہ نہیں کہ بالکل آپ جو ہے اس میں مار لیں۔ اور اس سے برکتیں بھی آتی، اور جو ڈنڈی مار مار کر دیتے ہیں، کم ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، برکتیں نہیں آتی، اس سے زیادہ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دلائی کہ کسی بھی طریقے سے ناپ تول میں کمی مت کرو،
اور مزید کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ دنیا جو ہے یہ زمین جو ہے درست ہو گئی، یعنی کہ نبی آئے، حضرت ابراہیم آئے، پھر اس سے حضرت اسماعیل آئے، پھر حضرت اسحاق آئے، تو زمین جو تھی درست ہوتی چلی گئی، نبی کا سلسلہ چلتا رہا تو زمین دھیرے دھیرے درست ہو گئی، صاف ستھرے ہو گئے. اب زمین کی درستگی کے بعد اب اس میں آپ فساد پھیلانے لگیں، لڑائی جھگڑا کرنے لگیں. ظاہر سی بات ہے جب کم تولو گے، کم ناپو گے تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب ایک قانون بنا دیا گیا، درست قانون ہے، پاس ہو گیا کہ بھائی فلاں چیز اتنے میں بکے گی، اتنے اس کے اندر جو ہے کلو گرام ہوں گے یا جو بھی ہوگا، ایک قانون بن گیا. اب آپ اس کے خلاف کریں تو جھگڑا تو ہو نہیں. تو اسی کو کہا کہ زمین میں درستگی کے بعد، یعنی کہ زمین کے صحیح سالم امن و سکون کے بعد، اور اس میں جو قانون پاس کیے گئے ہیں اللہ کی جانب سے، اس کے بعد، اس کی درستگی کے بعد، اس کے صحیح سالم ہونے کے بعد اب آپ زمین میں فساد برپا کرنے لگیں، ایسی حرکت کرنے لگیں جس سے زمین میں کرپشن پیدا ہو جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کہا کہ زمین میں درستگی کے بعد فسادی مت بنو، فساد برپا مت کرو، ذالکم خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ تم پرسکون زندگی گزارو گے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور پریشانیاں نہیں آئے گی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو گے تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی. تو ذالکم خیر لکم، یہ سب کے لیے بہتر ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم واقعی میں اللہ والے ہو، ایمان والے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ ہے، کل کو بات پرس ہوگی اور تمام چیزیں ہوں گی، تو پھر یہ تمام چیزیں مان لو. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں نے مانی، کچھ نے نہیں مانی. اس کا واقعہ پورا سورہ متطففین میں گزر چکا ہے. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پورے طور پر اس کا ایک ایک واضح طور پر بیان آیا تھا سورہ متطففین میں. پھر اس کے بعد میں ان کے اندر ایک اور عادت کیا آئی، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ کیا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے. راستوں میں بیٹھنے کے کئی ریزن تھے، اس کو بھی بتایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ کہ راستوں میں مت بیٹھو، ہر اس راستے میں جس سے راہگیر گزر رہا ہے، اس مقصد سے، اس غرض سے مت بیٹھو کہ من آمنا بہی، جو اللہ پر ایمان لے کر آ گیا ہے، توعدون، اس کو دھمکی دیں گے، کل سے مت آ جانا یہاں سی، دوڑا لیں گے تم کو، مار دیں گے، دھمکی دے رہے. توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اس کا راستہ روک لیا. کیا ہے بھائی، کیا لے کے آ رہا ہے، اس کا سامان ہی رکھ لیا، وصولی کرنے لگی. بھائی ہم یہاں پر گزر رہے ہو، وصولی دو. کچھ نہیں تو ہم حضرت شعیب کے پاس جانے نہیں دیں گے. کیا ہے وہ، ہماری بات سنو. تو راستہ روک رہے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اس غرض سے بیٹھ گئے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا راستہ روک لیں، حضرت شعیب تک نہیں جانے دیں گے، ان کی دعوت نہیں کرنے قبول کرنے دیں گے. یا اور کوئی وہ کام کر رہے تھے، ایسا کام جو اللہ والا تھا، جو ان کی شریعت میں بحیثیت عبادت ہوتا تھا، اس کو منع کرتے تھے. تو یہ کام اس غرض سے بیٹھ جاتے تھے. اور وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور دین میں کجی تلاش کرتے تھے، برائیاں تلاش کرتے. ابے کیا کر رہے تم لوگ، کس چکر میں پڑ گئے ہو. وہ تو ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں، یہ کرتے، یعنی دنیا بھر کی ایسی ایسی چیزیں دین میں خرابیاں پیدا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگ اس دین سے دور ہو جائیں، حضرت شعیب سے دور ہو جائیں، ان کی دعوت سے دور ہو جائیں، ان کو مانیں نہ، تسلیم نہ کریں. وَتَبْغُونَ عِوَجًا، دین میں کجی تلاش کرتے تھے، خرابیاں، برائیاں، اس کے اندر نقص، یہ تلاش کر کے پھر لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ اس میں تو ایسا ہے، ہمیں تو اچھا نہیں لگتا. بہت سے لوگ دیندار بنتے، آج بھی بہت نمازی بنتے، اور پھر پیٹھ پیچھے ارے وہ ایسا کر رہے تھے، کجی تلاش کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کجی برائی. ارے اچھائی ڈھونڈو. ہر انسان کے اندر 100 خرابی ہیں لیکن ایک اچھائی بھی ہے. ہم ان 100 خرابیوں کو مزید ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر خرابیوں کا پٹارا ہے. ارے کوئی ایک اچھائی تو ہے، اس کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اس ایک اچھائی کو ہی دیکھ کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کریں تو وہ 100 بیماریاں جو ہے، جو 100 خرابیاں ہیں، اچھائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی صحیح سالم بندہ ہے، اس کے اندر 99 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے، بس اسی کا پٹارا.
ایسا پٹا رہا کہ وہ بیچارہ خود سوچتا ہے کہ میں تو اتنا خراب ہوں اور خراب ہو جاؤں. تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم خود سماج کو بگاڑتے ہیں. اسی لیے کہ وہاں اوپر کہہ دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, کہ زمین جو صحیح سالم ہو گئی ہے, سکون پرسکون بن گئی ہے, اطمینان والی جگہ ہو گئی ہے, اب اس میں تم فساد پھیلا رہے ہو, اس کو اس کے خلاف, اس کو اس کے خلاف, یہ بات وہ بات, یہ کر رہے. بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. دل صاف ہو, انسان کو گلے لگائے, ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھ کر اس طریقے سے زندگی جیے کہ مزہ آ جائے, ایک دوسرے کے بغیر آپ پریشان ہو جائیں. تعاون کریں آپ, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں معاون بنیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, گناہ کے کاموں سے بچیں اور بچائیں. تو یہ ساری چیزیں تو یہاں پر کہہ دیا کہ ایسے راستوں میں, گلی کوچوں میں مت بیٹھو اس غرض سے کہ ایمان والے گزریں گے, دھمکی دیں گے, دوسرے اللہ کا راستہ سے روکیں گے, اور روکنے کے طریقے بھی بتا دیے, چاہے وصولی کے اعتبار سے, چاہے ان سے ملنے کے اعتبار سے, چاہے جو ہے رخنہ داننے کے اعتبار سے, چاہے راستہ روک کر پریشان کرنے کی غرض سے, جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں روکنے کے, وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی, سب شامل ہیں. اور پھر کہا وَتَبْغُونَ وَجَہ, دین میں کجیمت تلاش کرو. اور مزید کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, تم اس وقت کو یاد کرو جب معمولی سے تھے, انگلیوں پہ گن لیے جاتے تھے, کچھ نہیں تھا, وہ جنگل ہی جنگل تھا, 2-4 لوگ ٹہلتے نظر آتے تھے. آج جو اتنی بڑی بستی ہو گئی ہے, کس نے کی ہے؟ اللہ میاں نے کی ہے. آج جو تم بھاری بھرکم انداز میں چل رہے ہو اور یہ پوری بستی آباد ہے, تو یاد کرو اس وقت جب اس یعنی کہ معمولی سے لوگ ہوا کرتے تھے. فَكَسَّرَكُمْ, تو کس نے بڑھایا؟ اللہ رب العزت نے تو بڑھا دیا ہے, اس نے اضافہ کر دیا ہے. تو لہذا جب اس نے اضافہ کر دیا اور وہ اس پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے, تو کم کرنے پر بھی طاقت رکھتا ہے. لہذا اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم معمولی سے تھے, چند تھے, ٹکے کے بالکل انگلیوں پر گننے والے تھے, اور پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اور یاد رکھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام کیا, برباد کر دیا, ان کو جو ہے دنیا سے بالکل ختم کر دیا, ناپید کر دیا. تو یہ جو انجام ہوا کہ جو فساد مچاتے تھے, فساد برپا کرتے تھے, اللہ کے راستے سے روکتے تھے, دین میں کجی تلاش کرتے تھے, لوگوں سے ناجائز طریقے سے وصول کرتے تھے ٹیکس کے نام پر, اور ان کو دھمکیاں دیتے تھے, ڈراتے تھے, یہ ساری چیزیں جب وہ کرنے لگے تو اللہ نے ان کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیا, اور ایسا ختم کیا, عبرت بنا دیا. تو کہا کہ ان لوگوں کے انجام کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں ہی نہیں, اس سے پہلے جتنی قومیں اس طرح کی گزری, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, اس سے پہلے تذکرے گزر رہے ہیں, ہر قوم کو ختم کر دیا اگر انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. اور یاد رکھو تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے, اس لیے ابھی سدھر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.